بھارت کے سابق وزیر اعظم اور کانگریس کے سینئر رہنما ڈاکٹر منموہن سنگھ کا 92 سال کی عمر میں انتقال ہوا ہے۔ ان کی وفات کی خبر نے ہندوستان بھر میں گہرے غم کی لہر دوڑا دی ہے۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ کا انتقال جمعرات کی شام دہلی کے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس یعنی ایمس میں ہوا، جہاں انہیں حالت بگڑنے کے بعد ایمرجنسی شعبے میں داخل کرایا گیا تھا۔ منموہن سنگھ کی صحت گزشتہ کچھ دنوں سے خراب تھی اور ان کی حالت تشویشناک تھی۔ جمعرات کی شام انہیں فوراً اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ کچھ وقت تک زیر علاج رہے، لیکن بدقسمتی سے ان کی زندگی بچائی نہ جا سکی اور وہ انتقال کر گئے۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ کی وفات کی اطلاع اسپتال کے ذرائع نے دی ہے۔ پارٹی کی اعلیٰ قیادت بشمول پرینکا گاندھی بھی ایمس دہلی میں ان کی حالت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے پہنچی تھی۔ منموہن سنگھ کی وفات کے بعد ہندوستانی سیاست میں ایک بڑی شخصیت کے چلے جانے کا سانحہ پیش آیا ہے۔ وہ ہندوستان کے ایک عظیم ماہر اقتصادیات اور ایماندار سیاست دانوں کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ نے ہندوستان کی فائنانشیل کنڈیشنز میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے اور 1991 میں فائنانشیل لبرلائزیشن کی پالیسیوں کا آغاز کیا۔ ان کی قیادت میں ہندوستان نے عالمی اقتصادی منظرنامے پر اپنی پوزیشن مستحکم کی تھی۔ وہ 2004 سے 2014 تک ہندوستان کے وزیر اعظم رہے اور ان کی حکومت میں ہندوستان نے معاشی ترقی کی ایک نئی راہ اختیار کی تھی۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ کی قیادت میں ہندوستان کی معیشت میں تیز تر ترقی ہوئی اور ملک نے عالمی سطح پر اپنے آپ کو ایک اقتصادی طاقت کے طور پر تسلیم کر لیا تھا۔ ان کی پالیسیوں کا اثر آج تک محسوس کیا جاتا ہے، خاص طور پر ہندوستان کی اقتصادی پوزیشن اور عالمی تجارت میں ہندوستان کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ کی سیاسی زندگی میں ان کی ایمانداری اور اصولوں کی پیروی نے انہیں ایک منفرد مقام عطا کیا تھا۔ ان کا کردار نہ صرف بھارت میں بلکہ انٹرنیشنل لیول میں بھی اہم تھا۔ ان کی قیادت میں بھارت نے عالمی اقتصادی بحرانوں کے باوجود ترقی کی اور کئی اہم عالمی اداروں میں بھارت کی پوزیشن کو مضبوط کیا۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ کی وفات کے بعد ان کے خاندان کے افراد، دوستوں اور تمام مداحوں کے لیے ایک سخت آزمائش ہے اور ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، نئی دہلی۔ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق تو دیکھ، میرا انتظار دیکھ۔